اور عبداللہ بن قمیہ جس نے حضور پہ وار کیا، کندھے اتار دیا، زخم کا 1 مہینہ تک یہ زخم رہا، اس پر کوئی صحابی نہیں آگے بڑھ کے حملہ کر سکا. اس پر ام عمارہ نے 3 حملے کیے، لیکن اس نے 3 زرہ پہنی ہوئی تھی تو اس پر حملہ کارگر نہیں ہوا. لیکن اگر اس سے کوئی ٹکرائی ہے تو ام عمارہ ٹکرائی ہے، اور دونوں بیٹوں کو حضور کے سامنے کر دیا کہ سینے پہ تیر برداشت کرو، میرے نبی پہ تیر نہ آنے پائے. اور خود اپنے بچوں کے ساتھ مل کے لڑ رہی تھی، ایک طرف عبداللہ، ایک طرف حبیب، اور درمیان میں خود. اور یہ حبیب بن زید، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا مسلمہ کذاب کو دعوت دینے کے لیے. مسلمہ کذاب نے حضرت حبیب کو کس طرح قتل کیا؟ پہلے 1 ہاتھ کاٹا، پھر دوسرا ہاتھ کاٹا، پھر 1 پاؤں کاٹا، پھر دوسرا پاؤں کاٹا، پھر زبان کاٹی، پھر آنکھیں نکالی، پھر کان کاٹے، پھر گوشت ادھیڑتا رہا جسم سے، یوں جسے بکری کا گوشت اتارا جاتا ہے. اس بے دردی سے جس ماں کا بچہ قتل کر دیا جائے، اس ماں پہ کیا قیامت ٹوٹے گی. لیکن جو کہ بچہ اللہ اس کے رسول کی رضا پہ مرا تھا، تو جب یہ خبر آئی کہ ام عمارہ تیرے بیٹے کے ساتھ یہ ہو گیا، تو ام عمارہ کی سنو کا یہی دن دیکھنے کے لیے دودھ پلایا تھا. جیسے بس کا بچہ کوئی وزیر اعظم بن گیا ہو، رحیم یار خان کا ناظم بن گیا ہو، یہی دن دیکھنے کے لیے دودھ پلایا تھا. کیا کہ یہ میرے اللہ کا اور اس کے رسول پر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. محمدی بننا سکھاؤ اپنے بچے بچیوں کو. قرآن کا سبق بتا رہا ہوں، عورتوں کو ان کی ذمہ داری بتا رہا ہوں. یہ جھاڑ پونچھ تمہارا کام نہیں ہے، چولہے جلانا تمہارا کام نہیں ہے، یہ ہے تمہارا کام. خولہ بنت ثعلبہ محمدی بن گئی، محمدی بن گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئی. ہاں، اس کے غلاموں کی بھی شان ساری دنیا کے بادشاہ اس کی گرد کو نہ پہنچے. ایک قصہ ہو گیا گھر میں، خامد نے غصے میں کہہ دیا تو میری ماں کی طرح. یہ زمانہ جاہلیت میں طلاق تھی، اب بھی طلاق ہے، لیکن اب اس کا کفارہ ہے. کفارہ دے دو تو طلاق ختم ہو جاتی. اس وقت کفارہ نہیں تھا، بلکہ یہ تھا جو شخص اپنی بیوی کو کہہ دے تو میری ماں کی طرح ہے، تو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی. کسی اور سے نکاح ہو، طلاق ہو، پھر بھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا تھا. ایسی یہ طلاق پڑتی تھی. تو ان کے خامند اوس بن صامت، انہوں نے غصے میں کہہ دیا تو میری ماں کی طرح. یہ اٹھ کے آ گئی دربار نبوت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کنگھی کر رہی تھی اما عائشہ. کہ یا رسول اللہ ان اوس ظاہر منی، اوس نے میرے ساتھ زہار کر دیا. اس طلاق کا نام تھا زہار. یا رسول اللہ کیا فتویٰ ہے؟ تو چونکہ ابھی شریعت میں کوئی اور حکم نہیں آیا تھا، تو آپ نے جو رواج میں چل رہا تھا اس کے مطابق فتویٰ دے کر فرمایا حرمتی علیہ، تو اس پہ حرام ہو گئی. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے تو اس سے بہت پیار ہے، اسے مجھ سے بہت پیار ہے، ہماری تو زندگی کٹھے نبھ گئی. آپ نے فرمایا بہرحال تو حرام ہو گئی. وہ پھر بولی یا رسول اللہ تفرق اہلی فاکل مالی فافنى شبابی. یا رسول اللہ ماں باپ میرے مر گیا جو میں ان کے در جا کے بیٹھ جاتی، وہ بھی کوئی نہیں. بڑھاپے کی دہلیز میں داخل ہو گئی، جوان نہیں ہوں کہ اور شادی کر لوں. پیسہ میرے پاس کوئی نہیں، بھی چلو کوئی پیسے کی وجہ سے مجھ سے نکاح کر لے، وہ بھی کوئی نہیں ہے، تو میں زندگی کس کے سہارے گزاروں. یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں، اس طلاق کو ختم فرمائیں. جب آپ نے دیکھا عورت سنتی نہیں، مانتی نہیں، تو آپ چپ ہو گئے، بولے نہیں. حضرت عائشہ کنگھی کر رہے. جب خولہ نے دیکھا کہ سنتے نہیں، سر جھکا لیا ہے، واہ واہ، کہنے لگی اچھا میں آپ کے رب کو سناتی ہوں. وہیں حضور کے سامنے اس نے یوں ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف، اے میرے مولا تو دیکھ رہا ہے نا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ان لی منہ صبیۃ صغار، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، ان ضممتہم الی فجاعوا، میرے پاس رہیں تو روٹی کہاں سے کھلاؤں. ان ضممتہم الیہ فضاعوا، خامن سابقہ کے پاس چھوڑوں تو تربیت کون کرے؟ تربیت تو ماں کرتی ہے. یا اللہ
فیصلہ اتار اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں ہو، میرے خلاف نہ ہو۔ واہ واہ، اللہ کو پابند کر رہی ہے، اللہ کو پابند کر رہی ہے کہ یا اللہ فیصلہ میرے حق میں ہو، میرے خلاف نہ ہو۔ اور روئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دم وحی آ گئی اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، تو وہ لگی ہوئی تھی تو میں نے اسے تھپ تھپایا، ارے چپ کر چپ کر چپ کر، وحی آ رہی۔ جب اس نے حضور کو دیکھا کہ وحی آ رہی تو اس کا رونا اور بڑھ گیا کہ پتہ نہیں میرے حق میں ہے یا میرے خلاف ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی اس کو اس بے قراری سے جو میں نے روتے دیکھا تو کہا میرے بھی آنسو بہ پڑے۔ ہم عزتوں کی راہیں بھول گئے، ہائے میں کیسے سمجھاؤں۔ آج کے ماں باپ نے بڑا ظلم کیا ہے جو اولاد کو پیسے کی عظمت سکھا دی، سونے چاندی زیور کی عظمت سکھا دی۔ ہائے کہاں گئی وہ مائیں، کہاں گئے وہ باپ جو کبھی اولادوں کو کلمہ سکھایا کرتے تھے۔ ہماری عورتیں باج ہو گئیں، ہماری عورتوں نے بچے جننے ختم کر دیے ہیں، جانور پیدا ہو رہے ہیں۔ ہماری گود خشک ہے، ہری نہیں ہے۔ میرے حق میں فیصلہ آئے مولا، میرے حق میں اتنا دعویٰ، اتنا بڑا نبی کے سامنے اتنا بڑا دعویٰ، میرے حق میں مولا فیصلہ لینا، میرے خلاف نہ دینا، میرا گھر اجڑ جائے گا۔ وہی ختم ہوئی، آپ نے پسینہ پہنچا، پسینہ جاتا کہ خولا تجھے بشارت ہو، اللہ نے میرا فتویٰ کینسل کر دیا، تیرے حق میں فیصلہ دے دیا۔ یہ قصہ حدیث میں ہوتا، کوئی مانتا کوئی نہ مانتا۔ اللہ نے خولا کو قرآن میں ذکر کر کے ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ 28واں سپارہ شروع ہو رہا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ یہ اللہ نے اتنے خوبصورت انداز میں اس جھگڑے کا نقشہ کھینچا ہے۔ قد سمع اللہ، اپنا نام لائے، ذاتی نام لائے۔ ہم ادب کے قواعد نہیں جانتے تو میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ اپنا نام لانے سے اللہ نے کیا کمال، کیا عزت دی ہے خولا کو۔ قد یقیناً سمع اللہ، اپنا نام ظاہر کیا، اللہ نے سن لیا کیا؟ التی تجادلک فی زوجہا، جو آپ کے سامنے اپنے میاں کا جھگڑا کر رہی تھی، آپ سے اقرار کروا رہی تھی، آپ انکار کر رہے تھے۔ وتشتکی الی اللہ، جب اس نے آپ کا اعراض دیکھا تو اس نے اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تمہارا مناظرہ سن رہا تھا، آپ انکار پہ تھے، وہ اقرار پہ تھی۔ ہمارا فیصلہ سنیں۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور۔ یہ خلاصہ بتا رہا ہوں، اگلی بھی آیات ہیں۔ یہ طلاق، یہ بول غلط بول ہے، اس غلط بول کا جرمانہ یہ ہے غلام آزاد کرے، طلاق ختم۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، طلاق ختم۔ 7 روزے رکھ لے، طلاق ختم۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ثمرہ ہے کہ قرآن اترا اور خولا ہمیشہ زندہ ہو گئی، قرآن میں زندہ۔ نہ ملکہ، نہ شہزادی، نہ سید زادی، نہ حسن، نہ جمال، عمر، بڑھاپے کی عمر میں کہانی یہ پیش آ رہی ہے۔ جب یہ تو کہا کہ میری تو جوانی ڈھل گئی، دوسری شادی کہاں سے کروں؟ قرآن کا حصہ بن گئی خولا۔ یہ عورتیں بھی بن سکتی ہیں، اللہ کے دربار میں اس مقام پر پہنچ سکتی ہیں۔ ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید کر دیا، بس طرح ختم۔ یہ عزت کہاں سے آئی؟
یہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی سے آئی۔ حضرت عمر گزر رہے تھے، ایک بوڑھی عورت نے کہا امیر المومنین، تو حضرت عمر سے ٹھٹک گئے، کھڑے ہو گئے، تو آگے اس نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب حضرت عمر امیر تھے ہاتھ پکڑے، کہا امیر المومنین تجھے وہ دن یاد ہے جب تو عمری کہلاتا تھا، تجھے عمر کہنے والا بھی کوئی نہ تھا، تو عمری کہلاتا، پھر تو عمر بن گیا، پھر تو امیر المومنین بن گیا۔ اللہ سے ڈرنا رعایا کے معاملے میں حضرت عمر ایسے دبکے ہوئے کھڑے سن رہے۔ جب وہ اماں چلی گئی تو ساتھ والے ساتھی کہنے کہ امیر المومنین اس بڑھیا کی آپ نے اتنی سخت باتیں سن لی، اور ان کے لیے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے احمقو پتہ بھی ہے یہ کون ہے؟ یہ خولہ ہے جس کی رب نے عرشوں پہ سنی تھی، عمر کی کہاں طاقت کہ اس کی زمین پہ نہ سنے۔ میں آپ کو بھی ان اپنی بہنوں کو بھی ذمہ داری بتا رہا ہوں، تمہارا کیا پہلا سبق کیا سکھانا ہے؟ پہلا سبق کیا سکھانا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ ہر بچہ اللہ رسول کی محبت میں ڈوب جائے، سرشار ہو جائے۔ بچیاں ایسے انتظار میں تھیں، حضور بن دیکھے اتنا عشق ہو چکا تھا، پتہ چلا کہ حضور کی آمد ہے۔ 22 ربیع الاول آ چکی ہے، جمعے کا دن ہے، اور مدینے میں تیاریاں ہو چکی ہیں کہ ہجرت کر کے شاہ دو جہاں آ رہا ہے، اور وہ آج مدینے میں داخل ہو رہا ہے۔ آپ کا قافلہ چلا قباء سے، 500 انصاری صحابہ مسلح دائیں بائیں پروانے کی طرح، بنو سالم میں جمعہ پڑھایا، جمعے کے بعد چلے، اور سامنے ایک گھاٹی ہے، اس کے چڑھ کر نیچے مدینے میں آنا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ بھاگ کے مدینے سے باہر آ کھڑی ہوئیں، عورتیں چھتوں پہ چڑھی ہوئیں، بچیاں گلیوں سے نکل کر باہر کھڑی ہوئیں، دیکھیں تو صحیح ہمارا رسول ہے کیسا۔ ان بچیوں کو کسی نے نظم نہیں یاد کرائی کہ جب اللہ کا رسول آئے تو کیا کہنا ہے، جیسے ہمارے نا بچوں کو نظمیں یاد کروا کے پڑھاتے ہیں۔ کچھ نہیں، عشق خود الفاظ کھینچتا ہے، محبت خود الفاظ کھینچتی ہے۔ اب بچیوں کی نظر پڑی ہوئی ہے، کہاں سے آ رہے ہیں، انتظار کی گھڑیاں طویل ہو رہی۔ ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا سر نمودار، اونٹنی کا سر تو اونچا ہوتا، تو اونٹنی کو دیکھا تو دل کی دھڑکنیں ایک دم بند ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد پیچھے اللہ کے محبوب کا رخ انور ظاہر ہوا، بے ساختہ ساری بچیوں کے منہ سے بے سوچے سمجھے نکلا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وہ 14ویں کا چاند چڑھ آیا ہے۔ معصوم بچیوں کی محبت دیکھو، انہیں بن دیکھے ماں باپ نے اللہ کے رسول کی محبت کا ایسا جام پلا دیا تھا کہ کیا خوبصورت تشبیہ بچیوں نے، طلع البدر علینا، وہ آیا 14ویں کا چاند۔ چونکہ آپ اس طرح اوپر اٹھے جیسے چاند نکلتا نا افق سے، تو نیچے سے اوپر آ رہے تھے، تو جو ہی چہرہ مبارک سامنے آیا تو ایک دم طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہم پر بھی اللہ کا شکر واجب ہو گیا جب تک اللہ کی توحید کا نغمہ گونجتا رہے گا۔ ایھا المبعوث فینا جئت بامر مطاع، اے اللہ کے رسول آج کے بعد ہماری ترتیبیں ٹوٹ گئیں، آج کے بعد وہ ہوگا جو آپ چاہیں گے، آج کے بعد سات کا بعد کی ترتیبیں ٹوٹ جائیں، آج کے بعد ہر گھر میں وہ ہو جو اللہ کا رسول کہتا ہے۔ جئت شرفت المدینہ، اے اللہ کے محبوب آپ نے ہمارے یثرب کو مدینہ بنا دیا، پہلے یثرب تھا نا، آج مدینہ ہو گیا، آپ نے ہمارے یثرب کو مدینہ بنا گیا۔ مرحبا بک یا خیر داعی، مرحبا بک یا خیر داعی، ہم آپ پر فدا ہوں، آپ کے لیے مرحبا ہو اے سارے رسولوں کے سردار، اے سارے نبیوں کے سردار۔ یہ بچیوں نے کہاں سے یہ عشق بھرے الفاظ سیکھے تھے؟ ماؤں کی گود میں
حضور کے آنے سے پہلے اتنے تذکرے سن لیے تھے کہ محبت ہو گئی تھی. محبت الفاظ خود ڈھونڈ لیتی ہے. رہتی دنیا تک ان بچیوں کا نغمہ زندہ رہے گا. وہی بچیاں حضور کے سامنے جوان ہوئیں، شادیاں ہوئیں. ایک دفعہ آپ آ رہے تھے ایک شادی سے تو انصار کی عورتیں سامنے سے آ رہی تھیں. اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. اے اللہ جو میرے مدینے والوں کو ڈرائے تو انہیں اس طرح ختم کر دے جیسے نمک پانی میں جا کے ختم کر دیتا ہے. اے اللہ جو مدینے والوں کو ڈرائے اس پہ تیری لعنت ہو، تیرے فرشتوں کی لعنت ہو، زمین آسمان کی لعنت ہو. پہلا سبق سکھاؤ، پہلا سبق. کیا عشق تھا. حضور کے وصال کے بعد ایک عورت آئیں اما عائشہ کے پاس کہ ذرا قبر کی زیارت تو کروا دیں. اندر حجرے میں قبر تھی، قبر کی زیارت تو کروا دیں. تو عائشہ نے پردہ ہٹا دیا، قبر کو دیکھا اور جا کے بیٹھ کر لپٹ کر روئیں اور وہیں جان نکل گئی. عمر کا زمانہ ہے. حضرت عمر رات کو گشت کر رہے ہیں. ایک بڑھیا انصاری عورت حضور کو یاد کر کے شعر پڑھ رہی. علیک صلاۃ الابراری، اے میرے محبوب تجھ پہ نیک لوگوں کا درود و سلام ہو. موت نے آپ کو ہم سے چھین لیا، کیا کوئی ایسا زمانہ پھر آئے گا کہ آپ کے دیدار سے پھر میری بوڑھی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. اور حل یجمعنی و ایاک الدار، یا رسول اللہ کیا کوئی دن دوبارہ آئے گا کہ ہم پھر ایک چھت تلے جمع ہوں گے. ایسے درد بھرے شعر تھے. حضرت عمر گر گئے زمین پر، روتے روتے ہچکی لگ گئی. پھر دروازے پہ دستک دی. بڑھیا بولی رات آدھی کون؟ آپ نے کہا عمر. کہنے لگی والی مالی ولی عمر، عمر کا مجھ بڑھیا کے پاس کیا کام. کہنے لگے اللہ کے واسطے دروازہ کھول. حضرت عمر اما نے دروازہ کھولا، ان کے سامنے جا کے ہاتھ جو اللہ کے واسطے وہ شعر پھر سنا دے جو حضور کی یاد میں کہہ رہی تھی. یہ سبق ہے تم عورتوں کے لیے اور آپ مردوں کے لیے. اپنے بچوں کو کسی بنیاد پہ اٹھانا ہے. دوسرا سبق سکھانا ہے. یا بنی انہا ان تق مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اپنے دماغ میں بٹھاتے جائیں. دوسرا سبق اپنی اولاد کو سکھانا ہے کہ بیٹا ایک قیامت کا دن ہے جہاں جزا سزا کا نظام چلے گا. تیرا رائی کے دانے کے برابر عمل بھی تولا جائے گا، تیری رائی کے دانے کے برابر برائی کو بھی تولا جائے گا. لہذا سنبھل کی زندگی گزار. موت ہے، موت کے بعد زندگی ہے. میں اس کو تھوڑا سا پہلے بتا چکا ہوں، پہلے گھنٹے میں بتا چکا ہوں کہ یہ آخرت ہے. یہ اپنے بچوں کو یاد کراؤ، سمجھاؤ، یاد کراؤ، سمجھاؤ کہ آزاد نہیں ہے کہ ناچیں کودیں. تیسرا سبق اپنی اولاد کو سکھانے کا. یا بنی اقم الصلاۃ، اقم الصلاۃ. بیٹی نماز پڑھ، بیٹا نماز پڑھ. اپنی اولاد کو نمازی بنانا. کوئی بچہ جب ماں ہی نہ پڑھے تو بچہ کہاں سے پڑھے؟ جب ماں نہ غافل ہو تو بیٹی کو کہاں سے خیال آئے؟ جب باپ سوتا ہوا اٹھے سورج کی کرنوں سے اس کی آنکھ کھلتی ہو تو بیٹے کہاں سے اٹھیں گے؟ تو یہ تیسرا سبق ہے. اولاد کو سکھاؤ اقم الصلاۃ، اقم الصلاۃ. اٹھو میری بیٹی نماز پڑھ، اٹھ میرا بیٹا نماز پڑھ. اول تو آپ کا اہتمام دیکھ کر خود اس کے اندر عادت آئے گی. نہیں تو اس کو بٹھا کے سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ. نماز کی قیمت بتاؤ، مسلمان کی پہچان بتاؤ کہ مسلمان کی تو پہچان ہی نماز ہے. نماز نہیں تو ہم کیا ہیں؟ وہ دین کیا ہے جس میں نماز نہیں؟ وہ پیشانی نہیں ہے جو اللہ کے سامنے جھکتی نہ ہو. وہ ماتھا نہیں ہے جو رب کی بارگاہ میں جھکتا نہ ہو. وہ ناک نہیں ہے جو زمین میں خاک آلود نہ ہوتی ہو اس کی بارگاہ میں. وہ آنکھ نہیں ہے جو سجدوں میں پڑھ کے روتی نہ ہو. سے اپنی اولاد کو نماز سکھاؤ، عمل سے بھی، قول سے بھی، عمل سے بھی، قول سے بھی. خود اپنی ذات سے اذان ہو جائے، ہانڈی کا
चूल्हे को बंद कर दो, बस बाकी हांडी बाद में पकेगी। परात फेंक दो, बाकी रोटी बाद में पकेगी। मशीन बंद कर दो, बाकी धुलाई बाद में होगी। सफाई छोड़ दो, बाकी काम बाद में होगा। दफ्तर वाला कलम फेंक दे, फाइल छोड़ दे, तराजू छोड़ दे, तकड़ी छोड़ दे, लेन देन छोड़ दे, भागो। मर्द भागे मस्जिद को, औरतें भागे मुसल्ले को, बच्चे खुद नमाज पढ़ेंगे। तो ये तीसरा सबक है औलाद को बताने का, नमाज। बेटा नमाज पढ़ ली, बेटा नमाज पढ़ ली। स्कूल से आके कहो चलो बेटा नमाज पढ़ कर खाना मिलेगा, आप नमाज पढ़ें, मैं आपके लिए खाना तैयार करती हूं। ये सबसे बड़ी शफकत है, इसलिए अल्लाह घर बिठा रहा है, ये मुस्तकिल काम है। और क्या करो? नमाज पढ़ाओ। और क्या करो? चौथा सबक क्या है? या बुनैया अक़िमिस सला। आगे क्या करो? वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर। ए बेटी, ए बेटा, अपनी सहेलियों को, अपने दोस्तों को नेकी की बातें किया करो, बुराई की बातों से रोका करो। दावत दो, दावत दो। अपने बच्चों को तबलीग वाला बनाओ। देखो कैसी खूबसूरत बात है। लोग हमें कहते हैं कि आप हमारे बच्चों को तबलीग में ले जाते हैं, हम औरतें कहती हैं हमारे खामदों को आप ले जाते हैं। ये देखो सूरह लुक़मान को पढ़ो, मैं सारा कैसे बताऊं, ये तो एक हफ्ते का मजमून है, मैं इसे 2 घंटे में कैसे बयान करूं। कि अल्लाह कह रहा, अल्लाह कि मां अपने बच्चे को तैयार करके तूने दुनिया में इस्लाम फैलाना है। वअमुर बिल मारूफ, जाओ बच्चों अल्लाह के सुपुर्द किया, जाओ पैगाम सुनाओ, जाओ भलाइयों को फैलाओ और बुराइयों को मिटाओ। इसमें जो दुख दर्द आए उसे सब्र से बर्दाश्त करो। हमें माँ बाप ने जुदा कर, वल्लाह मुझे आज भी ये दर्द मेरे अंदर से नहीं जाता कि इतनी छोटी उम्र में हॉस्टल में फेंक दिया। 11 साल की उम्र मेरी, वो सारे घर के आराम से खींचा और जाकर हॉस्टल में फेंक दिया। ना खाना ढंग का, ना बिस्तर ढंग का, ना कोई सुनने वाला, ना कोई आंसू पोंछने वाला। ये जुदाइयां तो समझ में आ रही हैं, ये जुदाई समझ में नहीं आ रही कि अल्लाह के पैगाम को फैलाने के लिए भी दुनिया में बच्चों को रवाना किया जाता है। कितनी क्या हाल एक छोटे से बच्चे को, क्या हाल होगा जिसको ना मां मिले ना बाप मिले। किसके लिए कि ये डॉक्टर सिर्फ 11 साल की उम्र में लाहौर भेजा कि हमने अपने बेटे को डॉक्टर बनाना। और जब मैं रोऊं, कोई नहीं बड़े आदमी बनोगे। जब मैं रोऊं, मैं नहीं पढ़ना चाहता यहां, मुझे घर वापस बुलाओ। नहीं नहीं, तुम बड़े आदमी बनोगे, बड़े डॉक्टर बनोगे, बड़े आदमी बनो। इतना मुझे कहा कि मैंने भी समझा कि शायद डॉक्टर बहुत बड़ी चीज होती, तो मैंने अपने जज्बात को दफन कर दिया और अपनी बेबसियों के साथ मैंने समझौता कर लिया। ये कुर्बानियां मां बाप दे रहे हैं दुनिया के लिए, उनको दीन के लिए। कुरान कह रहा है और मां को कह रहा है, अब्बे को कह रहा है कि तैयार कर बच्चे को दुनिया में इस्लाम फैलाने के लिए और बुराइयों को मिटाने के लिए। इसके लिए तैयार नहीं। भेजो अपने मर्दों को अल्लाह के दीन को जिंदा करने के लिए, तैयार नहीं। सुफियान सौरी भी किसी मां की गोद में परवान चढ़ा है। मां ने कहा बेटा जा, तुझे अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दिया, निकल जा उसके दीन के लिए। जो निकले 19 साल के बाद वापस आए, न चिल्ला न 4 महीने, 19 बरस के बाद। रात का वक्त है, दरवाजे पे दस्तक दी। अम्मा ने पूछा कौन? का आपका बेटा सुफियान। का बेटा मैं तो तुम्हें वक्फ कर चुकी हूं, और जो चीज वक्फ कर दी जाए उसका वापस लेना जायज नहीं है। मैंने तुम्हें अल्लाह को दे दिया है, अब क़यामत के दिन मिलूंगी दुनिया में तो मेरा चेहरा नहीं देखेगा। दरवाजा नहीं खोला। 19 बरस के बाद बेटा आए और मां दर न खोले। लेकिन इस कुर्बानी ने सुफियान को क्या बना दिया? सुफियान सौरी के लिए वक्त के बादशाह मंसूर ने फांसी का आर्डर जारी कर दिया कि मैं मक्के आ रहा हूं, हरम के बाहर सूली तैयार करो, मैं आऊंगा, इसे फांसी पर लटका दिया जाए। ये हरम में लेटे हुए फुजैल बिन अयाज की गोद में सर एक शख्स है, सुफियान बिन उयैना। सुफियान भागो भागो, तेरी गिरफ्तारी का आर्डर हो चुका है और अबू जाफर मंसूर आ रहा है तुझे सूली पे चढ़ाने के लिए। कहा अच्छा वाकई? कहा हाँ। क्या उसने कह दिया? हाँ। वहीं से उठे, भागे नहीं, हरम बैतुल्लाह का पर्दा पकड़ लिया। ए मौला
ابو جعفر کو مکے میں داخل ہونے دیا تو دوستی نہیں رہے گی. ابو جعفر کو مکہ کیا طائف بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوا. بغداد سے جو راہ آتا تھا طائف سے گزر کے آتا تھا. طائف کے پہاڑوں میں گر کے مر گیا. اس ظالم کی قبر کا بھی نشان کوئی نہیں کہاں ہے. میں اپنے سپوت تیار کرتی تھی اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے پھیلانے کے لیے. یہی تبلیغ کا کام ہے کہ قرآن دے رہا ہے. یہ پہلی صدی وہ صدی ہے کہ جب لوگ یوں نکل رہے تھے پروانہ وار اللہ کا پیغام دنیا میں پھیلانے کے لیے. اور ماں نے حقوق معاف کر دیے, بیویوں نے حق معاف کر دیے, باپوں نے حق معاف کر دی. کتنے ہیں جن کو واپس لوٹنا نصیب نہ ہوا. اب دیکھ لیجیے یہ سرزمین محمد بن قاسم کی مرہون منت ہے. 17 برس کا نوجوان, بیوی سے شادی ہوئی, 4 مہینے گھر میں رہا, اور 4 مہینے کے بعد سسر نے جس نے خود جوان بیٹی بیاہ کے بھیجی حجاج, اس نے جھنڈا پکڑا, جا بیٹا ہندوستان کے انسانوں کو کفر کی غلامی سے نجات دے. اور وہ شخص نوجوان 17 سال کی عمر میں گھر سے نکلا ہے, 4 ماہ بیوی کی شکل دیکھی, اور پھر یہاں آیا ہے. ملتان تک پہنچنے میں 2.25 سال اس کو لگے ہیں. 2.25 سال میں نہ کوئی ٹیلی فون ہے, نہ کوئی خط ہے, نہ کوئی قاصد ہے, اور نہ کوئی نامہ بر ہے. 2.25 سال کی جدائیاں ہیں. سینے پہ پتھر رکھ کے چلتا لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں کا اسلام اپنے کھاتے میں لکھوا گیا. زبیدہ کا گھر تو اجڑ گیا, اس کی بیوی کا نام زبیدہ تھا, لیکن آج زبیدہ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ اس بیان کا ثواب بھی اسی کے کھاتے میں جا رہا ہوگا. اور یہاں وہ حکومت بدلی, سلیمان آیا, منتقم شخص تھا. حجاج کا انتقام اس کے معصوم بھتیجے سے لیا. اتنے بڑے شاہ سوار کو گرفتار کروا کے پکڑوا کے شام کی جیل میں ڈالا. یہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم تجھے واپس نہیں جانے دیں گے, ہمیں پتا ہے تیرا قتل ہو جائے گا. 1 لاکھ, جب وہ دیبل کے ساحل پر اترا تو 12,000 تھے اس کے ساتھ, اور جب وہ ملتان کے شہر پہ داخل ہوا تو 1 لاکھ تلواریں اسلام لا کر اس کے ساتھ کھڑی ہو چکی تھیں. 1 لاکھ اس علاقے کے لوگ اس کے ساتھ. اس محمد ابن قاسم نے کہا محمد کی جان اتنی قیمتی نہیں کہ اس کے لیے مسلمان کی تلوار آپس میں ٹکرائے. میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر جاؤں گا, مسلمان کو آپس میں ٹکرانے نہیں دوں گا. جب اس کو مقتل کی طرف لے چلے تو اس نے ایک بڑا دردناک شعر پڑھا, اضاعونی و ای فتن اضاعو لیوم کریہت و سداد صغر. ارے بنو امیہ, تم نے کیسے جوان کو ضائع کر دیا, تم نے کیسے شاہ سوار کو ضائع کر دیا جو دکھوں میں تمہارے کام آتا تھا اور مسلمانوں کی سلطنت کی حفاظت کے لیے ہر وقت کفن سر پہ باندھ کے کھڑا ہوتا تھا. یہ کہانیاں بکھری پڑی ہیں ہماری تاریخ کے صفحات میں, لیکن ہمیں ناول پڑھنے سے فرصت نہیں, ڈائجسٹ پڑھنے سے فرصت نہیں, جنگ نوائے وقت پڑھنے سے فرصت نہیں. ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کس طرح گھروں یہ امت گھر سے بے گھر ہوئی اور یہ کلمہ حق یہاں تک پہنچا ہے. یہ سبق ہے دینے کا. اگلا سبق, یا بنیہ لا تصاعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. یہ آخری سبق سب سے مشکل تھا, اس کو سب سے آخر میں رکھا ہے. اس سارے کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے بیٹی اخلاق اچھے بنا لے, میرا بیٹا اخلاق اچھے بنا لے, سہنا سیکھ لے, درگزر کرنا سیکھ لے, معاف کرنا سیکھ لے, غموں میں گھٹ گھٹ کے مر جانا سیکھ لے. یہ ماں باپ کے ذمے ہے اولاد کو سکھانا. اخلاق بڑا مشکل چیپٹر ہے, اس کے لیے کو 3 جملے آئے ہیں, 3 سطریں اس کے لیے آئی ہیں. اور اس میں ایک اور سبق بھی ہے, بیٹی میانہ روی سے خرچ کرنا, بیٹا میانہ روی سے خرچ کرنا. مہندیوں پہ اتنے پیسے اڑا دیے جس میں 10 غریب بچیوں کی شادی ہو سکتی, اور جب خوشی ہو تو ہندوؤں کا کام ہمارے ہر گھر میں ہو رہا, مہندی رسائی جا رہی,
فاطمہ نے مہندی رچائی تھی، عائشہ نے مہندی رچائی تھی۔ ارے مسلمان بہنوں، تم کن کی بیٹیاں ہو؟ اپنی ماں کو داغ تو نہ لگاؤ۔ تم تو عائشہ کی بیٹیاں ہو، خدیجہ کی بیٹیاں ہو، فاطمہ کی بیٹیاں ہو، ام حبیبہ کی بیٹیاں ہو، زینب بنت خزیمہ کی بیٹیاں ہو، ام المساکین زینب بنت جحش کی بیٹیاں ہو، تم تو حضرت صفیہ کی بیٹیاں ہو۔ ہماری تمہاری مائیں ہمارے نبی کی مائیں ہیں۔ اپنی ماؤں کو ایسے داغ تو نہ لگاؤ کہ اپنی بچیوں کی شادی کے لیے کافر کی رسم کی جائے۔ میانہ روی سے چلو، میانہ روی سے چلو، یہ سبق ہمیں سکھایا گیا ہے۔ اخلاق بناؤ، میانہ روی سے چلو، یہ وہ زندگی ہے جس کو ہم تبلیغ میں سیکھ رہے ہیں، اور اس کے لیے عورتوں بھی کہتے ہیں وقت لگاؤ، مردوں کو بھی کہتے ہیں وقت لگاؤ۔ ہمیں کوئی مردوں کو تبلیغ میں نہیں کہا، ہم تو خود اپنی بیویوں کو چھوڑ کے پھر رہے ہیں۔ کس کو خوشی ہوتی ہے بچے چھوڑنا، گھر چھوڑنا؟ کس کو صدقہ بعد میں جو اتنی دور سے ابھی بھی کتنی جماعتیں آئی ہوئی ہیں، ابھی ہمارے طالب علموں کی جماعت وہ کچے میں پھر کے آئی ہے ادھر، جہاں نہ کوئی ڈھنگ کا پانی ہے، نہ مسجد ہے، نہ کوئی کھانے کی چیز ملتی ہے، وہاں وہ 40 دن لگا کے پھر کے جا رہے ہیں۔ یہ کس لیے ہے؟ اپنی آخرت بنانے کے لیے اور امت کی آخرت بنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے مردوں اور عورتوں کو یہ عزت بخشی ہے کہ یہ دنیا میں اسلام پھیلانے کے ذمہ دار ہیں۔ یہ سورہ لقمان کی چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ ہر عورت کی ذمہ داری ہے، ہر مرد کی ذمہ داری ہے۔ یہ نبھا لو، بس ادھر آنکھ بند ہوگی اور ادھر ہمیشہ کی آنکھ کھل جائے گی۔ ادھر دنیا میں ہم مٹ جائیں گے اور آخرت میں ہم زندہ ہو جائیں گے۔ ادھر ہمارے نام بھلا دیے جائیں گے، ادھر ہمارے ڈنکے بج جائیں گے۔ ادھر ہمارے گھر اجڑ جائیں گے، ادھر ہمارے گھر روشن ہو جائیں گے۔ ادھر ہمارے گھروں پہ اور قابل ہو جائیں گے، وہاں ہماری اپنی حکومت ہوگی جس میں نہ کوئی زوال ہے، جس میں نہ کوئی جدائی ہے۔ اس کے لیے ساری بہنوں کی خدمت میں گزارش ہے، ان ساری جو باتیں میں نے کی ہیں مختصر سے وقت میں ان کو اپنی نگاہ میں رکھیں، اسی کو جا کر قرآن کھول کے دیکھیں، سورہ لقمان میں اللہ نے کیا کہا ہے۔ پڑھی ہوئی پڑھیں، نہ پڑھی ہوئی کسی سے پوچھیں، اور اس کو عملی طور پر اپنے اندر لانے کے لیے اپنے مردوں کو بھیجو 4 مہینے کے لیے، خود 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں اپنے مردوں کے ساتھ نکلو۔ یہ مرد بھی نام پیش کریں، وہ عورتیں بھی نام پیش کریں، اب اپنے اپنے نام پیش فرمائیں، اور جو آج تک زندگی ہماری گزری ہے اس پر سارے ہم توبہ کریں کہ یا اللہ ہم نے تجھے ناراض کیا، تو ہمیں معاف کر دے۔ اب بولو بھائی، ایسی ہیں سب کو نماز پہ لگایا جائے۔ نمازی جس گھر کے سارے افراد نماز پڑھنے والے ہوں، اس گھر میں اللہ کی رحمت برکت ٹوٹ ٹوٹ کے برستی ہے، اور قیامت کے دن پہلا سوال ہی نماز کا ہے، اس لیے اس میں تو کوئی گنجائش کوئی نہیں ہے تو سارا مجمع نمازی ہو۔ عورتوں کے لیے خاص حکم اللہ نے پردے کا نازل فرمایا ہے، یہ ہر عورت پر فرض ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بڑے فتنے ہیں جن کو ختم فرمایا ہے صرف اس پردے کے حکم کو زندہ کرنے کی وجہ سے۔ تو اس لیے ساری مستورات کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ پردے کا اہتمام فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا، صرف حضرت مریم کا نام قرآن میں آتا ہے، اور پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا۔ سب کی سب عورتوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے خامن کی نسبت سے، جیسے امرات نوح، امرات لوط، امرات فرعون، امرات العزیز، امرات عمران۔ خامدوں کے نام سے یا باپ کے نام سے، بھائی کے نام سے اللہ تعالیٰ نے نام براہ راست سوائے حضرت مریم کے کسی کا نہیں ہے۔ حضرت مریم کے نام کو ظاہر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے حضرت مریم کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اس بات کو واضح کر کے بتایا کہ عیسیٰ میرے بیٹے نہیں ہیں، مریم کے بیٹے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیں اللہ نے مریم کی ماں کا نام نہیں لیا، وَإِذْ قَالَتْ امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا۔ جب عمران کی بیوی نے کہا یا اللہ جو مجھے بچہ ہوگا میں تیرے نام پہ وقف کروں گی، آگے لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام مریم، اس کا ذکر مریم، اس کے نام پہ سورت مریم،
بار بار واضح کیا ہے کہ اس کا بیٹا مریم کا ہی ہے، اللہ کا نہیں، اس لیے یہ نام واضح کیا گیا، ورنہ اللہ نے ہر جگہ عورت کے نام کو پردے میں رکھا ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عورت کے نام کو بھی بغیر ضرورت کے ظاہر کرنا پسند نہیں فرماتا۔ تو جس عورت کے نام کو بھی ظاہر کرنا پسند نہ ہو، اسے چہرہ کھولنا اللہ کیسے اجازت دے دے گا اس کے چہرے کو کھولنے کی؟ جس کے نام کو بھی چھپانا پسند کیا گیا ہو تو اس کے چہرے کو کھولنا کہاں سے اجازت مل جائے گا؟ اور ایک شیطان نے بات چلائی ہے کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، تو دل تو پہلے ہی پردے میں ہے، اس کا پردہ کیا ہوا ہے؟ پردہ اس چیز کا ہوتا ہے جو نظر آئے، جو چیز نظر آتی ہے اسی کو چھپایا جاتا ہے۔ دل کو چھپانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی انتظام کیا ہوا ہے، وہ پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ احکام جسم، ظاہری جسم کے لیے ہیں، شریعت خیالات اور جذبات کا نام نہیں ہے، اعمال اور احکام کا نام ہے۔ تو یہ ایک شیطان کا چلایا ہوا جملہ ہے، پردہ تو دل کا ہوتا ہے، پردہ چہرے کا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے مردوں عورتوں کو الگ الگ کہا ہے۔ ہمیں چونکہ مرد کو چہرہ چھپانے کا حکم نہیں لگا، اسے کہا ہے کہ یغضوا من ابصارہم، تم اپنی نظریں جھکا کے رکھا کرو۔ عورتوں کو الگ کہا، چاہے وہ پردے میں بھی ہوں، کہ یغضضن من ابصارہن، تم بھی اپنی نظروں کو جھکا کے چلا کرو۔ اور کبھی کسی ضرورت کی وجہ سے باہر جانا پڑے تو اس طرح باہر آؤ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے شعیب علیہ السلام کی بیٹی آئی تھی، وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء۔ اللہ تعالیٰ نے بتانا تو اتنا ہی تھا کہ ایک بیٹی بلانے آئی، ایک بیٹی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کے آنے کا جو انداز تھا، اس کے چلنے کا جو انداز تھا، اس کو بھی قرآن میں ذکر کیا ہے۔ وہ چلنا ایسا پسند آیا اللہ تعالیٰ کو، اس میں اللہ تعالیٰ نے تین لفظ بنائے ہیں، ایک تمشی، ایک علا اور ایک استحیاء۔ اور اس میں جو لفظ علا نے معنی کی ادائیگی میں جو خوبصورتی پیدا کی ہے وہ اس کی جان ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بچی کے لیے حیا کو ایک سواری سے تشبیہ دیا ہے، اور اس بچی کو ایک سوار سے تشبیہ دی ہے کہ جیسے سوار کے سامنے سواری مسخر ہوتی ہے، اس بچی کے سامنے حیا اس طرح مسخر تھا کہ جب وہ چل کے آ رہی تھی تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے حیا خود انسانی شکل میں آ رہا ہو۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ ابھی میں واضح نہیں کر سکا، یعنی ہمیں اردو بھی اتنی نہیں آتی جو عربی کو بتانے کے لیے جتنی اردو چاہیے نا، وہ اردو بھی ہمیں نہیں آتی، اور اتنی آتی بھی ہو تو بھی ہم نہیں بتا سکتے۔ قرآن کی حقائق تک کوئی زبان ترجمے کے ساتھ نہیں پہنچا سکتی، ناممکن ہے۔ تو اتنا سمجھ لیں بھائی، اللہ تعالیٰ کو وہ چال ایسی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چال کو نا قرآن میں لکھ کر ہماری عورتوں کے سامنے نمونہ کر دیا۔ جب تمہیں کبھی گھر سے باہر جانا پڑے تو اس آیت کو سامنے رکھو کہ مسلمان عورت گھر سے کیسے باہر جاتی ہے، حیا ہی حیا۔ اچھا، یہ قصہ تو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اتنا پسند آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ حدیث میں، ان کا قصہ قرآن میں۔ جب وہ لے کے چلنے لگی تو اب موسیٰ علیہ السلام کا حیا دیکھیں۔ اب بتانے والا آگے ہوتا ہے، چلنے والا پیچھے ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لڑکی میرے پیچھے چل، میں آگے چلوں گا، مجھے پیچھے سے راستہ بتا کہ کدھر مڑنا ہے، دائیں مڑنا ہے، بائیں مڑنا ہے، میرے آگے مت چل۔ اتنی نظر کی حفاظت فرمائی کہ میری نظر کہیں غلطی سے بھی نہ اٹھ جائے، تو لڑکی کو پیچھے چلایا، خود آگے چلے۔ تو پردے کا اہتمام ہو، عبادات کا اہتمام ہو، نمازوں کا ہو، ذکر کا ہو، تلاوت کا ہو، چند باتیں جو میں نے بتائی ہیں ان کے تذکرے اپنے بچوں میں بیٹھ کے کریں، اپنے خامدوں کو تبلیغ میں بھیجیں، اپنے بچوں کو جو جوان ہیں ان کو بھیجیں، خود 3 دن کے لیے نکلیں، پھر اللہ 15 دن کی توفیق دے وہ لگائیں، پھر اللہ توفیق دے 4 مہینے کے لیے باہر کی دنیا میں جائیں۔ باہر کی دنیا میں بڑی پیاسی ہے۔ ہم 4 مہینے کے لیے گئے اپنی بیوی کے ساتھ، ہماری 5 مرد 5 عورتوں کی ہماری جماعت تھی۔ لاس اینجلس سے ہم جب نکلنے لگے تو وہاں کی عورتیں ہماری عورتوں کو پکڑ کے رونے لگیں کہ اللہ کے واسطے ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ۔ تو
تمہارے آنے سے ہماری کچھ آنکھ کھلی ہے، تم واپس جاؤ گی تو پھر کہیں غفلت کی نیند ہم پہ نہ غالب ہو جائے، ہمیں اللہ کے واسطے چھوڑ کے نہ۔ ایسا روئیں کہ ہماری عورتوں کو انہوں نے رلا دیا۔ اتنی طلب اللہ، صرف ایک شہر ٹورانٹو میں ہم نے کچھ 6-7 دن کام کیا، اور وہاں کا آپ جو لوگ گئے ہیں انہیں پتا ہے کہ وہاں کا ماحول کیسا ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ 70 عورتوں نے صرف ایک ہفتے کے اندر پردہ کر لیا اور نوکریاں چھوڑ دیں اور گھر میں پردہ دار خاتون بن کے بیٹھ گئیں۔ 70 عورتوں نے صرف ایک شہر۔ 1 گھنٹے کا بیان، 2 گھنٹے کا بیان، اور وہاں بیان بھی رات کو ہوتے تھے چونکہ دن چھوٹے تھے، ایسے 6 گھنٹے میں دن ختم ہو جاتا، 7 گھنٹے میں۔ سردی میں ہم گئے یہی دن تھے، اس سے آگے اور دسمبر کے اینڈ تھا، تو لہذا بیان عشاء کے بعد ہوتا تھا، رات کے 12 بج جاتے تھے، اور اگلے دن وہ لوگ، ان لوگوں نے کام پہ جانا تھا، وہ تو ایسے جکڑے ہوئے لوگ ہیں، لیکن پھر بھی عورتیں مرد رات کے 12 بجے تک بیٹھے ہیں، اور اتنی عورتیں اکٹھی ہوتی تھیں جیسے ہی آج مجمع اکٹھا ہوا ہے، یہ تو اتنا بڑا سارا مسلمانوں کا شہر ہے، اور دائیں بائیں سے بھی مسرات آئی، وہ ایک محلہ ہوتا تھا، اور وہاں سے 100 میل سے عورتیں آتی تھیں، اور 2-2 ہزار کا مجمع عورتوں کا ہو جاتا تھا۔ پھر وہاں کوئی نہ گھر ایسا نہ مسجد ایسی، تو بڑے بڑے ہال کرائے پر لیتے تھے، ان کی پھر پارٹیشن کرتے تھے، درمیان میں پردہ، ادھر مرد ادھر عورتیں، عشاء کے بعد بات چلتی، 12:30 بج جاتے تھے، ایک بھی اٹھ کے نہیں جاتا تھا۔ تو اس لیے یہ مستورات بھی اپنے خامدوں کو لے کر اللہ کی راہ میں نکلیں، بڑی انسانیت منتظر ہے ایمان اور اسلام کو سیکھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے نا بھائی، کریں گے نا آپ بھی ارادے کریں، مستورات بھی ارادے کریں۔ درست اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، ہم بڑے ہی کمزور ہیں اور بڑے ہی فقیر ہیں، ہم آج دین بھی گم کیے بیٹھے ہیں اور دنیا بھی گم کیے بیٹھے ہیں۔ اے میرے مولا، اپنی نظر کرم ہماری طرف پھیر دے اور ہمیں دنیا کی دولت بھی دے دے اور دین کی دولت بھی دے دے۔ یا اللہ، وہ محبت اور معرفت جس سے کبھی ہمارے دل آباد تھے، انہیں اجڑے ہوئے زمانہ بیت گیا۔ یا اللہ، ان عورتوں کو، ان مردوں کو، ہم سب کو وہی محبت اور معرفت والا دل دوبارہ واپس کر دے۔ یا اللہ، یہ دھڑکنے والا دل تو ہے تو تیری محبت میں بے قرار ہونے والا دل نہیں رہا۔ یا اللہ، یہ دنیا کی خواہشات سے گندا دل تو ہے، تیرے لیے مچلنے والا یہ دل نہیں رہا۔ یا اللہ، وہ دل دے دے یا اللہ جو تیری اور تیرے محبوب کی محبت میں بے قرار ہوتا ہو۔ اے میرے مولا، وہ آنکھ دے دے جو تیرے لیے آنسو بہاتی ہو، وہ جسم دے دے یا اللہ جو تیری اطاعت میں ڈھل کے چلتا ہو۔ یا اللہ، آج تک غفلت کی گزری وہ کر دے معاف، اور آئندہ میرے مولا اپنی محبت اور معرفت کی چوٹیوں تک ہمیں پہنچا دے۔ یہ مبارک مہینہ ہے، مبارک گھڑیاں ہیں، اتنا بڑا مسلمانوں کا، مرد و عورتوں کا مجمع ہے، تیری بارگاہ میں وفد بن کے آیا ہے، اپنی پرانی متاع کو واپس لینے آیا ہے، اپنا سرمایہ جو گم ہو گیا تھا، ایمان کا، تقوی کا، توکل کا، محبت کا، معرفت کا، سخاوت کا، تیری یاد میں رونے کا، تڑپنے کا، اے اللہ ہمارا یہ سرمایہ ہمیں واپس کر دے، ہماری یہ دولت ہمیں واپس کر دے۔ اے اللہ، ہم دین کے بھی فقیر ہیں اور دنیا کے بھی فقیر ہیں، یا اللہ ہم پر کرم فرما دے، یا اللہ ہم پر مہربانی فرما دے، یا اللہ ہمیں وہ ایمان کی دولت دوبارہ دے دے، اخلاق کی دولت دوبارہ دے دے۔ میرے مولا، ہماری نسل بہ گئی موسیقی میں، گانے بجانے میں، ہم ہلاک ہو گئے مولا، ہماری نسل ہمیں واپس کر دے یا اللہ۔ یا اللہ، ہماری دنیا بھی ایسی نہیں لٹی جیسے ہمارا دین لٹ گیا، یا اللہ اپنا کرم فرما دے، یا اللہ وہ نسل ہمیں دوبارہ دے دے جو تیری اطاعت کا زیور پہنے ہوئے ہو، جو تیری فرما برداری میں چلنے والی ہو، وہ مائیں دوبارہ وجود میں لے آ یا اللہ، جن کی گود سے عبد القادر نکلے،
جنید نکلے، شبلی نکلے، اے اللہ جن کی گودوں سے طارق نکلے، جن کی گودوں سے یا اللہ بڑے بڑے تیرے نیک بندے نکلے، وہ مائن دوبارہ ہمیں دے دے مولا، وہ ماحول دوبارہ دے دے مولا۔ یا اللہ اتنی بڑی باطل فضاؤں کو بدلنا ہمارے بس سے باہر ہو چکا ہے، ہم اپنی شکست کا اعتراف کیے بیٹھے ہیں، اور یا اللہ ان فضاؤں کو بدلنا تیرے سوا کسی کا کام نہیں، تو آ یا اللہ اور اس بے حیائی کی معاشرے کو ختم فرما۔ اے اللہ چاروں طرف تیری نافرمانی کی فضائیں ہیں، ہم نے ہزاروں دفعہ توبہ کی، ہزاروں دفعہ ٹوٹ گئی، ایک قدم تیری طرف اٹھاتے ہیں 10 قدم پھسل کے پیچھے جا کرتے ہیں۔ آج کے ماحول نے اللہ اتنا اندھیرا کر دیا ہے، اتنا گرد و غبار اڑا دیا ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ اے موسموں کو بدلنے والے اللہ کرم فرما دے، اے آزر کے بیٹے کو خلیل اللہ بنانے والے اللہ اپنی ہدایت کا دروازہ کھول دینا یا اللہ، اے ولید کے بیٹے کو سیف اللہ بنانے والے اللہ اپنی محبوب کی امت کے لیے ہدایت کا در کھول دے، اے خطاب کے بیٹے کو فاروق بنانے والے اللہ اپنی امت محبوب کی امت کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے یا اللہ۔ تو نے بڑے بڑے سرکشوں کو اپنا بنا لیا اور ان کے دلوں کو ایمان کے نور سے چمکا دیا۔ ہم تو ماں کے پیٹ سے ایمان لے کے آئے، لیکن یا اللہ بھول گئے، آج کے ماحول نے ہمیں بھلا دیا۔ اس ماحول کو بدل یا اللہ، یہ ایسا پہاڑ ہے جس سے ٹکر لینا ہمارے بس سے باہر ہو چکا ہے یا اللہ۔ ہر قدم پر نافرمانیاں، جنگلوں کو جانے کی ہمت نہیں، صحراؤں میں جانے کی ہمت نہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رہنے کی ہمت نہیں، لیکن میرے مولا آج تو یہ حال ہے کہ ہمارے صحرا بھی گندے ہو گئے، ہمارے جنگل بھی گندے ہو گئے، ہماری چوٹیاں بھی گندی ہو گئیں۔ باطل نے ہم سے حیا چھین لیا، ہم سے تقوی چھین لیا اور ہمیں انسان سے جانوروں کی طرف دھکیل دیا یا اللہ۔ اپنے محبوب کی امت کو سنبھال لینا یا اللہ، ایمان کی دولت لوٹا دے، ایمان کی منڈیاں آباد کر دے، اور یا اللہ ساری دنیا کا باطل جو تیرے محبوب کی امت کو تباہ کرنے پہ آیا ہوا ہے یا اللہ ہماری فریاد سن لے مولا۔ اے اللہ بے شک چاروں طرف اندھیرا ہے، نا امیدی ہے، پر میرے مولا تو وہی اللہ ہے جس نے خلیل اللہ کو آگ کے ڈھیر پہ بٹھا کے حفاظت فرمائی، تو وہی ہمارا رب ہے جس نے چھری کے نیچے سے اسماعیل کو بچایا، وہی تو ہمارا رب ہے جس نے مچھلی کے پیٹ میں یونس کو بچایا یا اللہ تیری طاقت آج بھی زندہ، تو وہی ہمارا رب ہے جس نے اندھیر کنویں میں یوسف علیہ السلام کو بچایا۔ آج تیرے محبوب کی امت پر زمین تنگ ہو چکی ہے، گردش زمانے کی بدل چکی ہے، ساری دنیا کے تیور بدل چکے ہیں، اللہ تو آ کر اپنی امت محبوب کی امت کی خبر گیری فرما یا اللہ۔ یہ زمین ہمارے ہی خون سے آلودہ ہوئی پڑی ہے یا اللہ، یہ چاروں طرف اٹھتا ہوا دھواں ہمارے گھروں کا ہے یا اللہ، یہ چاروں طرف فضا میں بکھری ہوئی لاشیں ہماری ہی ہیں یا اللہ۔ یہ آہیں اور سسکیاں، یہ رونا اور دھونا اسی امت کا ہو رہا ہے مولا۔ 3 صدیوں میں بکھرا ہوا ہمارا خوفناک افسانہ میرے مولا اب تو اس کا آخری ورق لے آ۔ کوئی کتاب کتنی لمبی ہو جائے آخری صفحہ آتا ہے، اس امت کی درد بھری داستان کا کب آخری صفحہ آئے گا یا اللہ۔ یا اللہ اب تو یہ ورق الٹا دے مولا، اور یا اللہ اپنے محبوب کی امت کے لیے عزتوں والا دروازہ کھول دے، حفاظت والا دروازہ کھول دے یا اللہ۔ یا اللہ آ جا اپنے محبوب کی امت کی حفاظت کو آ جا یا اللہ۔ ہم سستے ہو گئے، بھیڑ بکری کو مارنا بھی اتنا آسان نہیں جیسے آج ہمارے معصوم بچوں پہ چھریاں چل گئیں یا اللہ۔ یا اللہ وہ ہمارے معصوم بچے پتھرائی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہم کس جرم میں ذبح کر دیے گئے، ان کے معصوم اعضاء جو چاروں طرف بکھرے اور کٹے پڑے ہیں یا اللہ، ان کا رواں رواں پکار رہا ہے ہمیں کس جرم کی سزا ملی ہے یا اللہ۔ یا اللہ بس کر دے میرے مولا، بس کر دے یا اللہ۔
اپنے عذاب کا دروازہ اب بند کر دے یا اللہ۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی اور ہے نہیں جس کی منت کریں، یا اللہ تو مان جانا، یا اللہ مان جا یا اللہ۔ ساری دنیا پہ نا امیدی چھا چکی ہے، ہمیں نا امیدی کوئی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے تو بڑا طاقتور ہے، تو نے ہر زمانے کے فرعونوں کو الٹا کے رکھ دیا، بس تیرے ارادے کی دیر ہے۔ اتنا بڑا وفد مرد و عورتوں کا تیرے دربار میں لے کر آئے ہیں کہ تو ارادہ کر لے یا اللہ، ارادہ کر لے یا اللہ، ارادہ کر لے یا اللہ، ہماری بے بسیوں پر رحم کر لے یا اللہ، رحم فرما دے یا اللہ۔ دنیا کا باطل تو بے رحم ہو چکا ہے، تو بھی ہمیں ان کے سپرد کر دے تو پھر ہمارا ہے کون یا اللہ۔ ہماری دعائی ہے تیرے سامنے مولا، خود آ جا، خود آ جا یا اللہ، آ جا کہ ہم بڑی تنگیوں میں ہیں یا اللہ، آ جا کہ ہم بڑی ذلتوں میں ہیں یا اللہ، مہربانی کرے۔ یہ آج کے فرعون موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے زیادہ جابر بنے بیٹھے ہیں، ان شدادوں قارونوں کو پکڑنا یا اللہ، جو ہماری ہڈیوں سے گودا بھی نکال کے راضی نہیں ہو رہے، ہماری لاشوں کو جلا کر بھی وہ راضی نہیں ہو رہے، ہمارے گھروں کی چھتیں اڑا کر بھی راضی نہیں ہو رہے، ہمارے معصوم پھول سے بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا۔ آ جا میرے مولا، ہماری بے بسیوں کا تجھے واسطہ ہے یا اللہ، ہماری بے بسیوں کا تجھے واسطہ ہے یا اللہ، تو آ جا میرے آقا، تیرے محبوب کی امت بڑی دکھی ہے یا اللہ، بڑی دکھی ہے یا اللہ، ہماری کہانی بڑی دردناک ہے یا اللہ، تیرے سوا کوئی نہیں کہ جس کو سنائیں، تو در نہ کھولے تو پھر کہاں جا کے ٹکرائیں یا اللہ۔ بچہ کتنا ہی گندا ہو ماں باپ نے کبھی اسے نہیں پھینکا، بچہ کتنا ہی گندا ہو ماں باپ نے کبھی نہیں پھینکا، بچہ لڑ بھڑ کے ماں کی گود میں ہی آتا ہے، ماں سارے غصے بھول جاتی ہے۔ ہم نے تجھے ناراض کیا ہمیں پتا ہے، ہماری عورتوں نے تجھے ناراض کیا، ہمارے مردوں نے تجھے ناراض کیا، اور ہم مولا پھر سے آ کے پھر تیرے پاس آئے بیٹھے ہیں۔ ماں کی طرح ہمیں اپنی آغوش میں لے لے، ماں کی طرح ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں لے لے، ماں کی طرح ہمیں اپنی حفاظت کے سائے میں لے لے یا اللہ، لے لے یا اللہ، یا اللہ یہ رات ختم کر دینا، صبح لے آ یا اللہ، اے اللہ قبول کر لے ہماری آہو بکا، تو ہمارے آنسو بھی خشک ہو چلے، ہماری فریادیں ہمارے سینے میں دم گھٹتے رہ گئے۔ اے میرے مولا، یا اللہ، یا اللہ اپنا کرم فرما دے، اس مہینے میں تو خود پکار رہا ہے، کوئی مانگنے والا ہے تو آ جائے۔ یہ اتنے ہزاروں تیرے مانگنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، اتنے ہزاروں تیرے سامنے مانگنے آئے بیٹھے ہیں، یا اللہ تو مہربانی کر دے، کرم کر دے، فضل کر دے، اس سارے مجمع کو قبول کر لے، ان عورتوں کو قبول کر لے، ان کے بچے بچیوں کو قبول کر لے، ان شہر والوں کو قبول کر لے، جہاں جہاں سے یہ مجمع آیا ہے ان کے علاقے والوں کو قبول کر لے۔ یہ جو اپنے اندر میں لیے بیٹھے ہیں ضرورتیں حاجتیں، اپنے غیب سے ان سب کی پوری کر دے، ان میں جو بیمار ہیں صحت دے دے، جو مقروض ہیں قرض ادا کروا دے، ان کو پاک دامنی کا زیور پہنا، حیا کی چادر پہنا، سادگی ان کا شعار بنا، اپنی محبت میں رونے تڑپنے والا بنا۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں برسر روزگار فرما، جن کو اولاد دی ہے ان کو نیک بنا، جن کے بچے جوان ہیں ان کی یا اللہ اپنے غیب سے بہتر شادیاں کروا، جو سود میں جکڑ گئے انہیں آزاد کر دے، جو قرضوں میں پھنس گئے انہیں آزاد کر دے، جو سودی نظام میں غلط کاروبار میں پھنس گئے انہیں آزاد کر کے حلال رزق دے دے، سود سے بچا لے۔ ہمیں اللہ اتنا بڑا مجمع تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے، اے اللہ ذلت و پستی کے ساتھ تیرے سامنے آہو بکا میں ہے، اللہ ہم یہاں سے اٹھیں تو تیری طرف سے قبولیت کا اعلان ہو جائے، یا اللہ ہمیں اب رد نہ کرنا، یا اللہ اتنا مجمع کوئی دنیا کا بادشاہ کے در پر جائے تو وہ بھی یا اللہ راضی ہو جاتا ہے، یا اللہ اس سارے مجمع کو رد نہ کر دینا، یا اللہ ہم بڑا وفد بن کے آئے ہیں، اس میں سفید بالوں والے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں،
جھکی کمروں والے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جن کے سفید بالوں سے تجھے بڑی حیا آتی ہے، اس میں بڑی پردہ دار عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، بڑی تیری ماننے والی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اس مجمع میں بڑے جوان ہیں جن کی جوانی پہ کوئی داغ نہیں، بڑی جوان عورتیں ہیں جو پاک دامن ہیں، فرما بردار ہیں، اللہ یا اللہ ان کو رد نہ فرما، محروم نہ فرما، ہمارے لیے بھی رحمت کا در کھول، اور یا اللہ پوری امت کے لیے رحمت کا در کھول دے، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رکھا 1 دسمبر سن 2001 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام صادق آباد مستورات میں بیان فرما رہے تھے۔ موضوع تھا مرنے کے بعد کیا ہوگا، تیار کردہ علمی کیسٹ گھر۔ کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں، علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، نج تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63700813 یا علمی کیسٹ گھر، الفرقان مارکیٹ، بالمقابل جہانگیر پارک، مسجد صالح، دکان نمبر 4B، پریری اسٹریٹ، صدر، کراچی۔ فون نمبر 72370887۔ اب 7087۔ اب 7087۔ اب 7087۔ اب 7087۔ اب 7087۔ اب 7087۔